تقاریر پر جو پابندی تھی وہ لاہور ہائی کورٹ میں کی. محمد اشفاق صاحب آج وہاں موجود تھے. ان کو ہم نے زحمت اس لیے دی کہ ایک سے زائد کیسز ہیں جو انہوں نے کور کیے ہیں, تو وہ نوٹیفیکیشن تو معطل کر دیا تا حکم ثانی اور معاملہ فل بینچ کو بھیج دیا, اور سارے ریمارکس دیے کہ یہ جمہوری معاشروں میں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ایسی پابندیوں کی. اصل میں ہمارے ہاں تو ہم نے ایک قوالی سیکھ لی ہے نا, یہ جسٹس شمس محمود مرزا صاحب جمہوریت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جمہوریت میں بالکل پابندی نہیں ہونی چاہیے آزادی اظہار پر, لیکن اگر آپ آرٹیکل 19 پڑھیں تو اس کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ سبجیکٹ ٹو یعنی آپ کن حدود کو کراس نہیں کریں گے, پاکستان کا کن مفاد موضوعات کو زیر بحث نہیں لائیں گے. صحیح. اس میں عدلیہ جو ہے اس کی وہ بھی شامل ہے, اور افواج پاکستان بھی شامل ہیں, اور بھی نظریاتی معاملات ہیں. تو ایک تو ہمیں ان پیرامیٹرز کا خیال رکھنا چاہیے. معاشرے کو جنگل نہیں بنانا چاہیے کہ ہر قسم کی آواز آ رہی ہے اور جنگل ہے, کہیں ڈھینچو ہو رہی ہے, کہیں جناب کوئل کوک رہی ہے, کہیں جناب شیر غرا رہا ہے, اور کہیں چیتا دھاڑ رہا ہے, اور یہ کیونکہ بھئی جنگل ہے جو بولی بولے ہر ایک. تو اس لیے لیکن یہ پیمانہ پھر آپ تمام سیاسی رہنماؤں پر عائد کریں سب کے لیے یکساں کسی ہونا ایک کے لیے چاہیے. کیوں؟ لیکن اصل بنیادی بات کیا ہے, پہلے اپنے اندر ایک حد قائم کرنی چاہیے. خود ہر شخص جائزہ لے کے اس نے اپنی بات کس طریقے سے کرنی ہے, کن الفاظ میں کرنی ہے, تاکہ وہ بات کر بھی لے اور دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نوبت ہی کیوں آئے کہ کوئی ادارہ حرکت میں آئے یا حکومت حرکت میں آئے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بات تو ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ اہل صحافت نے ویسے اس کا سب سے اچھا مظہر کر کے نہیں دکھایا اوور دی ایئرز 75-76 برسوں میں. ہماری تو اسی احتیاط میں عمر گزر گئی ہے. آپ کا تجربہ اور آپ کا علم آپ کو سکھاتا ہے کون سی بات نہیں کرنی چاہیے. تو آپ جب بھی بولیں اور دوسروں کو کاٹنے کے لیے بولیں, دوسروں کو آپ چرانے کے لیے بولیں, دوسروں کو نشانہ بنائیں, اس پہ غور کرنا چاہیے ہر شخص کو جس کی زبان چل رہی ہے. اچھا, یہ تو ایک بات بنیادی بات یہ رکھ لیں. دوسری بات یہ ہے, دنیا میں کہیں جہاں بھی یہ آزادی اظہار جو ہے اس کو حدود و قیود میں رکھا گیا ہے, وہ حد تک عزت کے قانون کے ذریعے رکھا گیا. ڈیفیمیشن لاز وہاں تگڑے ہیں نا, ڈیفیمیشن لاز تگڑے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہاں تو یعنی سٹنگ ججز سے لے کے اور ریٹائرڈ ججز تک وہ رونا روتے ہیں نہیں کہ ڈیفیمیشن لاز کی حیثیت ہی کوئی نہیں. ہم کیا کریں؟ کیوں ایسا ہوا ہے؟ ہماری عدلیہ کو اس پہ غور کرنا چاہیے. نہیں, قانون سازی کس نے کرنی تھی؟ نہیں, قانون تو موجود ہے, نافذ نہیں ہو رہے. ان کی لوگوں کی عزت جو ہے اس کی کوئی, ان کی توقیر جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہماری فاضل عدلیہ کی نظر میں برسوں مقدمے چلتے ہیں, وکلا نکتہ ترازیاں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دنیا کے کسی مہذب ملک میں لا آف ڈیفیمیشن ہو, کسی دوسرے لا کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اب الزام اگر آپ کا غلط ہے تو آپ کو پینالائز ہونا چاہیے. آپ کو پھر یہ پکڑنا نہیں ہے, آپ کو ہرجانہ دینا ہے, ثابت کرنا ہے, آپ کو ثابت کرنا ہے, آپ کو پیسے دینے پڑیں گے, یہی وجہ تاوان دینا پڑے گا. یہی وجہ ہے کئی سیاستدان برطانیہ کے قانون, کیونکہ ہمارے ٹی وی چینلز کی نشریات پروگرامز وہاں نشر ہوتے ہیں, تو کیسز ہارے ہیں جی, توبہ کی ہے, جی, کانوں کو ہاتھ لگائے, لاکھوں کروڑوں روپے پے کیے ہیں. پاکستان لیکن یہاں آپ بیٹھ کے جو مرضی بات کر لیں. الٹی گنگا بہ رہی ہے, اس کو پکڑ لو, اس کی زبان بند کر دو, اس کے لفظ منہ سے نہ نکلنے پائے, اس کی تقریر پہ پابندی لگا دو. بھائی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک. اشفاق, اگر قانون کام کر رہا ہے اور لوگوں کی عزت محفوظ ہے, وہ خود نبٹ لیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا اشفاق,